نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم اصول فقہ کی ابتدائی کتاب منہاج اصول الفقہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اصول فقہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت، قیاس۔ یعنی کسی مسئلے کو حل کرنا ہو تو انہی میں سے کسی سے حل کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل ان میں ترتیب کے تعلق سے پڑھیں گے۔ یعنی اگر ہمیں کسی مسئلے کو حل کرنا ہو تو سب سے پہلے کس کی طرف جائیں گے؟ سب سے پہلے قیاس کی طرف جائیں گے، یا اجماع امت کی طرف جائیں گے، یا سنت رسول کی طرف جائیں گے، یا کتاب اللہ کی طرف جائیں گے؟ ان میں سے سب سے پہلے کس کی طرف جائیں گے، اس کے بعد کس کی طرف جائیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4، دلائل میں ترتیب۔ دلائل سے مراد وہی اصول فقہ، اصول شرعہ، یعنی کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ کسی بھی مسئلے کو اخذ کرتے وقت ان مذکورہ دلائل میں ترتیب کا خیال نہایت ضروری ہے۔ جو مذکورہ دلائل ہیں یعنی کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس، ان میں ترتیب کا خیال نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے قرآن، پھر سنت، پھر اجماع، پھر قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ سب سے پہلے قرآن کی طرف جائیں گے، قرآن کی طرف رجوع کریں گے، پھر سنت کی طرف رجوع کریں گے، پھر اجماع امت کی طرف رجوع کریں گے، اور آخر میں قیاس کی طرف رجوع کریں گے۔ یعنی اگر مسئلے کا حل نصوص قرآن و حدیث سے مل جائے تو اجتہاد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر کوئی مسئلہ قرآن یا حدیث کے نص سے مل جائے تو پھر اجتہاد کی حاجت نہیں، اجتہاد کی ضرورت نہیں، اجماع یا قیاس کی حاجت ضرورت نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب، یعنی اس کی دلیل کیا ہے، ترتیب جو ہے، ترتیب کی دلیل کیا ہے، دلیل کے طور پر گویا یہ حدیث پاک پیش کر رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی مقرر کیا تو پوچھا مقدمے کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ جب نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی بنایا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے سوال کیا، آپ فیصلہ کیسے کرو گے؟ عرض کی، یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر تمہیں وہاں نہ ملے، یعنی اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ، ایک ہوتا ہے نہ ہونا اور ایک ہوتا ہے نہ پانا، نہ ملنا، ٹھیک ہے؟ کتاب اللہ میں تو ہر چیز کا بیان ہے، یہ الگ سی بات ہے کہ ہر چیز کو ہر کوئی نہیں پا سکتا، ہر چیز ہر ایک کو نہیں مل سکتی، لیکن کتاب اللہ میں ہر چیز کا بیان ہے، خود اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، تبیان لکل شیء، ٹھیک ہے؟ اس مفہوم کی آیت ہے۔ اس طرح اور بھی آیات وغیرہ ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، لیکن اس سے ہر خشک و تر کا بیان نکالنا یہ الگ بات ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، إِن لَّمْ تَجِدْ کے الفاظ ہیں، یعنی اگر تو اس میں نہ پائے۔ فرمایا اگر تمہیں وہاں نہ ملے تو عرض کیا میں سنت کے مطابق کروں گا، یعنی میں
سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا. یہاں سنت سے مراد حدیث پاک ہے. حدیث پاک کے مطابق فیصلہ کروں گا. حدیث پاک میں جس طرح مذکور ہوگا اسی طرح فیصلہ کروں گا. فرمایا اگر سنت میں بھی نہ ملے، یعنی اگر سنت میں بھی نہ پاؤ تو عرض کی اجتہاد کروں گا. تو یہاں سے اجتہاد کا ثبوت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سنت میں بھی نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا اجتہاد کروں گا. ایک صحابی کہہ رہے ہیں اجتہاد کروں گا، جس سے معلوم ہوا کہ اجتہاد کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اجتہاد بھی حجت ہے. نیز اس کے بعد یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فرمانے کے بعد کہ میں اجتہاد کروں گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا رد کیا کہ آپ ناراض ہوئے؟ نہیں، بلکہ آپ خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر بجا لایا. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسولہ. اس مفہوم کی عبارت ہے، یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لیے، شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو سچائی کی توفیق دی، حق کی توفیق دی. ٹھیک ہے، خیر. دیکھیے فرمایا اگر سنت میں بھی نہ ملے تو عرض کی اجتہاد کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر دست مبارک پھیرا اور اللہ کا شکریہ ادا کیا. اس سے معلوم ہوا کہ اجتہاد بھی حجت ہے. اجتہاد کر کے بھی مسئلہ ثابت کیا جا سکتا ہے. اگر اجتہاد حجت نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ناراض ہو جاتے. یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کوئی غیر شرعی کام کیا جائے اور کسی غیر شرعی چیز کو حجت قرار دیا جائے، کسی غیر حجت چیز کو حجت قرار دیا جائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قیاس بھی حجت ہے، اجتہاد بھی حجت ہے. قیاس میں ہوتا کیا ہے؟ اجتہاد ہی ہوتا ہے. لیکن آج کل کے جو نام نہاد اہل حدیث ہیں یعنی غیر مقلدین وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ قیاس حجت نہیں ہے. خیر، یہ وہ مقام نہیں ہے کہ یہاں پہ تفصیل بیان کیا جائے. نوٹ: قرآن کو سنت نبوی کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے. اس کے بغیر قرآن سے رہنمائی نہیں لی جا سکتی. اگر قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن سے کچھ لینا ہے، ہدایت حاصل کرنا ہے تو سنت رسول کے مطابق، سنت رسول کی روشنی میں آپ کو سمجھنا ہوگا. اگر آپ سنت کو چھوڑ دیں، حدیث پاک کو چھوڑ دیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کو چھوڑ دیں اور خود سے قرآن سے ہدایت لینا چاہیں، کبھی بھی ہدایت نہیں لے سکتے بلکہ گمراہ ہو جائیں گے. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.